اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ اکرام، اس سے ماقبل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جاتی، اور دلالت مطابقی جو ہے یہ بغیر تضمنی اور التزامی کے پالی جاتی ہیں۔ پھر ایک اعتراض ہوا اور اس کا جواب دیا گیا۔ آج مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ لفظ جو دلالت کرنے والا ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہوگا، یعنی ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز پر کسی معنی پر دلالت ہوتی ہے وہ دو قسم کا ہوگا، یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد کسے کہیں گے؟ مفرد کہتے ہیں کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر، یعنی جو اس کا معنی نکلا اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ کیا جائے، یہ مفرد ہے۔ اب انہوں نے جو تعریف کی ہے مفرد کی وہ کیا ہے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے۔ اب جہاں جہاں اس طریقے سے آپ کو ملے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا ہی نہیں جا رہا ہے تو وہ مفرد ہو جائے گا۔ یہ تو ایک الگ بات ہو گئی کہ لفظ کا جز ہو اور اس کے معنی کا بھی جز ہو پھر وہ دلالت کرے۔ اب ان میں سے جو شرط ختم ہوتی جا رہی وہ بھی مفرد ہے، جیسے کہ آپ فرض کریں لفظ کا ہی جز نہیں ہے، اور اگر لفظ کا جز ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں نکل رہا ہے، اور اگر لفظ کا جز بھی ہے معنی کا بھی جز بھی ہے لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے لیکن اس معنی کا ارادہ نہیں کیا گیا، جبکہ وہ علم ہے، کسی کا نام رکھ دیا گیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے جب کسی کا نام رکھ دیا گیا تو وہاں پر وہ معنی مرادی جو ہم لے رہے ہیں وہ مراد نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس علم پر دلالت کرے گا۔ جیسے کہ حمزہ استفہام ہے تو حمزہ استفہام جیسے کہ زید قائم میں جو ہے حمزہ استفہام، یہ لفظ کا جز ہی نہیں ہے، خالی ایک سنگل جز ہے، ایک ہی چیز ہے تو یہ تو پہلے ہی مفرد ہو گیا۔ زیدن میں یہ لفظ کے جز تو ہیں، جیسے زا ہو گیا، یا ہو گیا، دال ہو گیا، لیکن زا یا دال کا جو کوئی معنی نہیں نکل رہا ہے، زا کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یا کا کوئی معنی نہیں ہوتا، دال کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جب ان کا معنی ہی نہیں ہے تو یہ بھی مفرد ہو گیا۔ عبداللہ ہے، عبداللہ کسی کا ہم نے نام رکھ دیا تو دیکھیے عبد کا معنی آتا ہے بندہ، اللہ کا معنی ذات باری تعالیٰ، تو ان دونوں کے معنی تو نکل رہے ہیں لیکن جب ہم نے کسی شخص کا نام رکھ دیا تو پھر وہ یہ عبداللہ اس ذات پر دلالت کر رہا ہے جس کا نام ہے، نہ کہ اللہ کے بندہ ہونے پر وہ وہاں پر دلالت کر رہا ہے۔ اور مرکب کی تعریف کیا ہوگی؟ تو مرکب کی تعریف مفرد کی برعکس ہوگی، یعنی مرکب وہ ہوگا کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے۔ جیسے کہ زید کھڑا ہے تو زید کھڑا ہے، زید قائم کا جو معنی نکلے گا وہ کیا نکلے گا؟ زید کھڑا ہے۔ زید سے ذات زید مراد ہوگی اور قائم سے کھڑے ہونے کا معنی مراد ہوگا، تو یہ لفظ کا بھی جز ہوا، معنی کا بھی جز ہوا، اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، نہ کہ مفرد ہے۔ تو مفرد اس وقت ہوگا جب کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ لفظ کا جز ہو پھر معنی کا بھی جز ہو، اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے پھر اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے۔ ان میں سے اب جو شرط ختم ہوگی وہ بھی مفرد بنتی جائے گی، میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے کہ لفظ کا ہی جز نہیں ہے تو لفظ کا جز ہونا شرط قرار دیا گیا تھا، لیکن جب لفظ کا جز ہی نہیں ہے تو یہ مفرد ہی ہونا ہے، اور اگر لفظ کا جز ہے پھر معنی کا جز نہیں ہے، کیونکہ معنی کا جز ہونا بھی شرط تھا لیکن معنی کا جز نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ تب بھی یہ مفرد ہو گیا۔ اور تیسری قسم کیا بیان کی کہ لفظ کا جز ہو، معنی کا جز ہو، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو لیکن اس دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے۔ جیسے کہ عبداللہ ہے، عبداللہ کا جو معنی نکلتا ہے وہ اللہ کا بندہ نکلتا ہے،
لیکن جب کسی شخص کا نام رکھ دیا گیا تو اس سے وہ عبداللہ سے وہ اللہ کا بندہ مراد نہیں بلکہ اس شخص کی ذات مراد ہے جس کا یہ نام رکھا گیا ہے، تو یہ بھی پھر کیا ہو گیا؟ مفرد ہو گیا، کیونکہ اس وہاں پر دلالت کا ارادہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا مفرد کی انہوں نے 3 قسمیں بیان کر دیں۔ نمبر 1 یہ کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، نمبر 2 یہ کہ لفظ کا جز ہو لیکن پھر اس کا کوئی معنی نہ نکلتا ہو، نمبر 3 یہ کہ لفظ کا بھی جز ہو معنی کا بھی جز ہو، اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہو لیکن اس دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، جبکہ کسی کا نام رکھ دیا گیا ہو، علم رکھ دیا گیا ہو، تو پھر یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مفرد ہو جائے گا۔ اور مرکب کب ہو جائے گا؟ کہ لفظ کا جز ہو اور معنی کا بھی جز ہو، اور پھر لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے اور اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک تقسیم تو مفرد کی یاد رکھی، یہاں پر یہی بتا دی ہے کہ لفظ کا ہی جز نہ ہو، نمبر 2 کیا بتا دی ہے؟ کہ لفظ کا جز ہو لیکن معنی کا جز نہ ہو، نمبر 3 کیا بتا دی ہے؟ کہ لفظ کا جز ہو معنی کا بھی جز ہو لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں کیا جائے۔ تو یہ تین قسمیں لفظ کا جز ہونے، لفظ و معنی کے جز ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ تو پہلے آپ کو مفرد مرکب کی تعریف کو یاد رکھنا ہے، پھر مفرد کی یہ 3 قسمیں بنیں گی۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، مفرد وہ ہے کہ لفظ کے جز سے لفظ کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے۔ لفظ کے مفرد وہ ہے کہ لفظ کے جز سے یعنی اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے، یہ ہے مفرد۔ اور مرکب اس کا الٹا، یعنی لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ دیکھیں، اللفظ تعال اما مفرد و اما مرکب، لفظ جو دلالت کرتا ہے یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ فالمفرد ما لا یقصد بجزہ دلالت، تو مفرد وہ ہے کہ اس کے جز سے دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے، علی جزء معناہ، اس کے معنی کے جز پر، کدلالت حمزۃ الاستفہام علی معناہ، جیسے کہ حمزہ استفہام کی دلالت اس کے معنی پر، ودلالت زید علی مسماہ، اور جیسے زید کی دلالت اس کی ذات پر، ودلالت عبداللہ علی المعنی العلمی، اور عبداللہ کی دلالت معنی علمی پر، والمرکب ما یقصد بجزہ دلالت علی جزء معناہ، اور مرکب وہ ہے کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو یہ مرکب ہے، یعنی لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ جیسے کہ زید قائم کی دلالت اس کے معنی پر، یہ لفظ ہیں، لفظ کے معنی پر، اور رامی السہم کی دلالت علی فحواہ اس کے معنی پر۔ ثم المفرد علی انحاء ثلاثۃ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفرد کی دوسری تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ مفرد کی پہلی تقسیم میں نے آپ کو بتا دی کہ لفظ کا ہی جز نہ ہو، جیسے کہ حمزہ استفہام کی انہوں نے جو ہے مثال دی۔ دوسرا، معنی کا جز نہ ہو، لفظ کا جز تو ہو لیکن معنی کا جز نہ ہو، جیسے کہ مصنف نے زیدن کی مثال دی، تو لفظ کا جز تو ہے لیکن معنی کا جز نہیں، یہ بھی مفرد کی قسم ہے۔ تیسری قسم بیان کی تھی کہ لفظ کا جز ہو معنی کا بھی جز ہو لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے، تو یہ تیسری قسم بیان فرما دی ہے نا، لفظ و معنی کے جز ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اب یہ دوسری تقسیم کر رہے ہیں مفرد کی، وہ اس اعتبار سے ہوگی کہ یا تو اس کا معنی مفہوم کے اعتبار سے مستقل ہوگا، یعنی وہ اپنے معنی اس کا معنی جو ہے مفہوم کے اعتبار سے بالذات ہوگا، اسی سے سمجھ میں آ جائے گا اس کا معنی، یا بالذات نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر مفہوم کے اعتبار سے اس کا معنی بالذات ہے، یعنی اس کے سمجھنے میں کسی بھی چیز کے ملانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، تو وہ اسم ہوگا اگر اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی زمانہ ملا ہوا ہے اور بالذات خود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے تب تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کلمہ ہو جائے گا۔ نحویوں کے نزدیک فعل ہوگا اور منطقیوں کے نزدیک وہ کیا ہو جائے گا؟ کلمہ ہو جائے گا۔ اور اگر اپنے معنی پر بالذات مفہوم کے اعتبار سے دلالت ہی نہ کرے تو پھر یہ حرف ہو جائے گا، نحویوں کے نزدیک، اور منطقیوں کے نزدیک وہ ادات ہوگا، ادات۔
تو یہ تین طریقے کی تقسیم انہوں نے ایک تقسیم کی ہے مفرد کی، کس اعتبار سے؟ معنی، اپنے معنی پر مفہوم کے اعتبار سے، بالذات دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو؟ یعنی اگر مفہوم کے اعتبار سے اس کا معنی مستقلاً دلالت کر رہا ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ بالذات خود دلالت کر رہا ہے تو اس کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، یا کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ کلمہ ہے، اور اگر کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور اگر اس کا معنی مستقلاً دلالت نہیں کر رہا ہے، مفہوم کے اعتبار سے خود بالذات دلالت نہیں کر رہا ہے اپنے معنی پر، تو وہ ادات ہے اہل منطق کے نزدیک، اور نحویوں کے نزدیک وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ دیکھیں، ثم المفرد علی انحاء ثلاثۃ، پھر مفرد تین قسم پر ہے، لأنہ ان کان معناہ مستقلا بالمفہومیۃ، اس لیے کہ اگر اس کا معنی مفہوم کے اعتبار سے مستقل ہو، بالذات ہو، ای لم یکن فی فہمہ محتاجا الی ضم ضمیمۃ، یعنی اس کے سمجھنے میں کسی بھی چیز کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، حاجت نہ ہو، فہو اسم، تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ کب؟ ان لم یقترن ذلک المعنی بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ، اگر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تب۔ وکلمۃ ان اقترن بہ، اور کلمہ ہوگا اگر کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًّا، اور اگر اس کا معنی بالذات نہ ہو، وہ خود پر اپنے معنی پر خود سے دلالت نہ کرتا ہو بلکہ کسی کے ملانے کا محتاج ہو، فَهُوَ أَدَاتٌ، تو وہ کیا ہے؟ ادات ہے۔ فی عرف المیزانیین، کس کے نزدیک؟ میزان کہتے ہیں میزانین، یعنی منطقیوں کے نزدیک۔ میزان، اہل میزان جو ہیں یہ منطقی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ منطق کا ایک نام میزان بھی ہے۔ فی عرف المیزانیین، اہل منطق کے عرف میں، اہل منطق کی اصطلاح میں۔ وحرف فی اصطلاح النحویین، اور حرف ہوگا وہ کس کے اصطلاح میں؟ نحویوں کے اصطلاح میں۔ ھذا ای خود ھذا، یہ جتنی بات کی گئی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ یاد کر لو، پکڑ لو اور ذہن نشین کر لو۔ ھذا کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ پورا خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لفظ کی پہلے دو قسمیں کی، وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، پھر مفرد کی جو ہے لفظ و معنی کے جز ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے دلالت کی، تقسیم بیان کی، پھر اس کے بعد جو ہے لفظ اپنے معنی پر جو ہے مفرد اپنے معنی پر خود سے دلالت کرے گا یا خود سے دلالت نہیں کرے گا، اس اعتبار سے تقسیم کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو ضرور کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔